ریڈیو سے آپ ٹی وی پہ گئیں؟ جی ریڈیو سے بھی ٹی وی پہ گئی تھی. وہ سفر، پہلا آڈیشن، کچھ یادگار خبریں جو آپ نے پڑھی اور کچھ ایسی بھی تھی کہ جو آپ نہ پڑھ سکیں؟ لیکن یہ کہ میں کیونکہ بالکل نووارد تھی تو مجھے کوئی اتنی زیادہ لفٹ نہیں مل رہی تھی شروع میں اس پروگرام میں. اوہو نیوز کاسٹرز لگتا ہے کہ پرسہ دینے آئی. بھٹو صاحب کی پھانسی کی خبر، جو بھٹو صاحب کا جو سارا زمانہ چل رہا تھا ان کے مقدمہ چلنے کا، وہ کوریج بڑے عجیب انداز میں ہوتی تھی. ٹھیک. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے. السلام علیکم. ریڈیو پاکستان ویڈیو پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں میزبان و پروڈیوسر سجاد پرویز، اور آج ہماری مہمان ایک ایسی شخصیت ہے جن کی آواز ریڈیو کے سامعین کے لیے بھی اجنبی نہیں رہی، اور اب جو ہمارے ویڈیو پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں وہ تو کیمرے کے ذریعے دیکھ ہی چکے ہیں. مہپارہ صفدر صاحبہ، جو بنیادی طور پر تعلق ان کا آواز کی دنیا سے رہا، اور میں یہ کہوں گا کہ پھولوں کی خوشبو کانوں کے ذریعے سنوانے میں ان کو ملکہ حاصل تھا. مہپارہ صاحبہ، آپ کو ریڈیو پاکستان کے ویڈیو پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو میں بہت بہت خوش آمدید. بہت بہت شکریہ. لیکن اب پھر پھولوں کی خوشبو کے ساتھ چہرہ بھی شامل ہو گیا نا. مہپارہ صاحبہ، کیسا لگا ریڈیو میں آ کے، اور آواز سے تصویر تک کا سفر کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ آواز سے تصویر تک کا سفر تو میں پہلے بھی کر چکی تھی، لیکن ریڈیو پاکستان میں جی ریڈیو پاکستان میں آ کے اچھا لگا کہ ریڈیو پاکستان اپنے سامعین کو بڑھا رہا ہے. لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ، اور سب سے کہنا چاہتی ہوں، اگر ہمارے حکام بالا سن رہے ہوں ان سے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ریڈیو کی امپورٹنس، اہمیت کبھی کم نہیں ہوگی، کبھی کم نہیں ہوگی. صحیح. یہ دیکھنے کا جو میڈیا ہے یہ صرف وہی ان لوگ کر سکتے ہیں جن کے جو خالی بیٹھے ہوں اور ان کے سامنے بس ہاتھ میں کیمرہ ہو یا ان کے سامنے بڑی اسکرین لگی ہو. لیکن آپ سوچئے کہ ہمارے کروڑوں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور کام کرنے والوں کے لیے اس سے اچھی کوئی طریقہ ہو نہیں سکتا کہ ان کے کانوں میں ایک انفارمیشن جا رہی ہے، اچھا گانا جا رہا ہے یا کوئی اور گفتگو جا رہی ہے، تو اسے کہتے ہیں کہ آم کے آم گٹھلیوں کے دام. واہ، زبردست. سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، کیونکہ یہ آپ کا انٹرویو آڈیو فارم میں بھی ریڈیو سے نشر ہوگا، ویڈیو ہماری سوشل میڈیا پہ تو جائے گا. میں آغاز کرتا ہوں. یقیناً میں آپ کی کتاب میرا زمانہ میری کہانی، جو گزشتہ سال شائع ہوئی اور اب اس کا قریب دوسرا ایڈیشن آنے والا ہے، تو تھوڑا سا میں ماضی کے جھونکوں میں ہم آپ کو چاہیں گے کہ جھانکیں. یہی ریڈیو پاکستان، یہی اسٹوڈیوز، آپ آئیں زمانے طالب علمی میں، کیا سما تھا؟ بہت مختلف. یہ والا جو اسٹوڈیو تھا، یہاں تو سازندے بیٹھے ہوئے تھے، سارنگی نواز بیٹھے ہوتے تھے، طبلہ نواز بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. یہ تو وہ اسٹوڈیو تھا. لیکن میں نے ایک یونیورسٹی پروگرام سے اپنی اس نشریاتی سفر کا آغاز کیا تھا، اور اس وقت صرف یہ تھا کہ ایک لیکچرر نے ہمیں لیکچر دیا، اور اس کے بعد ہم 4 طلبہ تھے یونیورسٹی کے ہی، اور ہم سے کہا گیا تھا کہ بہت غور سے ان کا لیکچر سنیے گا، اور پھر جو سوال ہو تو ایک دوسرے سے مختلف 4 سوال ہمیں اس میں کرنے تھے بعد میں. بس وہ میرے اس نشریاتی سفر کی ابتدا یونیورسٹی کا پروگرام تھا. عموماً کہتے ہیں کہ جی اس فیلڈ میں اس لیے آئی کہ بچپن سے شوق ہے. آپ کو بچپن سے شوق تھا؟ نہیں، بچپن سے اس قسم کا تو کوئی شوق نہیں تھا، اور ذہن میں بھی نہیں تھا، کیونکہ ہم لوگ سرگودا میں رہتے تھے، وہاں نہ کوئی ریڈیو ٹی وی تو خیر ویسے بھی نہیں ہوتا تھا، وہ تو شاہینوں کا شہر ہے. لیکن ہاں ریڈیو پہ سن کے یہ کچھ ایک بڑی دل کو ہوتی تھی ایک خواہش سی کہ یہ لوگ جو بول، اور اس وقت آپ سوچئے کہ ریڈیو جو ہے ہر گھر میں سنا جاتا تھا، تو اس وقت تھوڑی تھوڑی خواہش ہوتی تھی کہ ہم بھی ریڈیو پر بول رہے ہوں تو کیسے لگے گا، کیا لگے گا. یہ ہماری ایک ساتھی ہیں ثریا شہاب، جی بہت ہی سینئر، بے حد خوبصورت آواز کی مالک. ان کے پروگرام ریڈیو زاہدان سے میں سنتی تھی، بالکل نشر ہوتے تھے، وہ زمانے میں پروگرام کرتی تھی نا آواز کی دنیا کی. بالکل. تو وہ سنتے ہوئے لگتا تھا کہ ہاں کبھی ہم بھی شاید کبھی بولیں اس طرح سے. تو اس طرح تو ریڈیو نے آپ کے خواب کی تعبیر دے دی تھی. بالکل خواب کی تعبیر دے دی. جی. اور پھر آپ وہ سفر شروع ہوا ریڈیو کا باقاعدہ. پھر آپ آڈیشن آپ نے دیا کمپیئرنگ کے لیے. ریڈیو پہ کس فارمیٹ میں آپ نے پرفارم کیا؟ جی آڈیشن کے کب کا ذکر ہے؟ 74 کا ذکر. اچھا جی 74 کا ذکر ہے. یونیورسٹی پروگرام سے شروع ہوا، اور بس پھر یہ کہ جب یونیورسٹی پروگرام کے بعد پھر آڈیشن ہوا باقاعدہ، تو شکر ہے اللہ کا وہ پاس ہو گیا. کافی معیار، حالانکہ اس وقت بڑا وہ تھا، کڑا معیار تھا.
سب. اور لوگ بھی اتنا ڈرایا کرتے تھے کہ اچھا وہ سنیں گے تو اچھا پھر مشکل. ڈانٹ بھی پڑتی تھی سنا زمانے میں، اساتذہ ڈانٹتے بھی بہت تھے. ہاں جن جو ہوتے تھے اس طرح سے نہیں ڈانٹتے تھے کہ وہ آپ کو شرمندہ کریں، بالکل نہیں. اس طرح سے ڈانٹتے تھے کہ آپ سیکھیں، اچھا لگتا تھا اصلاح کے طور پر، لیکن کبھی نہیں شرمندہ. تو ریڈیو لاہور جو پاکستان کا سب سے قدیم تاریخی ریڈیو اسٹیشن ہے، یہاں آپ کو اعزاز ملا کہ آپ نے اپنے نشاتی کیریئر کا آغاز اس اسٹیشن سے کیا. کون کون سے پروگرام کیے جب آپ ریگولر باقاعدہ ایک صداقار کی آپ اس میں آگئے؟ بہت فیچر پروگرام ہوا کرتے تھے، تو میں نے ابتدا فیچر پروگرامز کیے، مختلف قسم کے بہت ہوا کرتے تھے. کوئی یہ شعر و شاعری کا بھی ہوتا تھا، آزاد نظموں کے. ریڈیو بڑا کریٹیو اس زمانے میں میڈیا تھا، لوگ سنتے بھی تھے، تو وہ تھے. اس کے بعد پھر میں نے جب یہ ڈسک جوکی پروگرام اس میرے زمانے میں ہی شروع ہوا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا کوئی. تو وہ کرن اجالا ایک پروگرام شروع ہوا تھا مارننگ میں. جی خالد اصغر صاحب وہ پروگرام کیا کرتے تھے. لیکن یہ کہ میں کیونکہ بالکل نووارد تھی تو مجھے کوئی اتنی زیادہ لفٹ نہیں مل رہی تھی شروع میں اس پروگرام میں. لیکن پھر آہستہ آہستہ جب پھر میں نے ٹی وی پہ بھی خبریں شام کی پڑھنی شروع کر دیں تو پھر انہوں نے آہستہ آہستہ پھر مجھے بھی مل گیا. ورنہ یہ پروگرام عموماً بہت سینئر لوگ کیا کرتے تھے. آپ نے خود ہی بات کی ٹی وی کی، ریڈیو سے آپ ٹی وی پہ گئیں؟ جی ریڈیو سے پہ ٹی وی پہ گئی تھی. وہ سفر پہلا آڈیشن؟ جی پہلا آڈیشن کافی مشکل رہا، اور وہ ہمارے بہت سینئر وہ ہیں. پہلا تو یہی رہا کہ وہ جو نیوز ایڈیٹر صاحب تھے انہوں نے تو بالکل مایوس کر دیا تھا کہ جاؤ اب یہ بچوں کے پڑھنے کا کام نہیں ہے، خبریں اپنا بہت سنجیدہ کام ہوتا ہے خبریں پڑھنا. تو میں اس اسٹوڈنٹ تھی، لباس وغیرہ بھی اسی طرح کا تھا، تو انہوں نے کافی وہ کیا تھا، مجھے ایک طرح سے میری حوصلہ شکنی کی تھی. لیکن ابصار عبدالعلی صاحب تھے بہت سینئر نیوز ایڈیٹر، وہ ریڈیو پہ بھی کرتے تھے پروگرام، بہت ہی مہذب ایک انسان تھے، پڑھے لکھے شستہ. جی تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں آپ بالکل دل برداشتہ نہ ہو، میں آپ کو آپ یہ پڑھنا شروع کیجئے اور مجھے آ کر سنایا کیجئے. اور اصل میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ کا لب و لہجہ وغیرہ جو ہے یہ اور آواز، آپ خبریں پڑھیے یہاں پر ٹی وی پر. تو پھر میں نے ان کے سے 3-4 مہینے میں کرتی رہی ان کے ساتھ. ایک طرح سے میں اخبارات پڑھ کے خبریں پڑھ کے جا کے پھر انہیں سنایا. پورا پراپر ہوم ورک ہوتا تھا؟ پراپر ہوم ورک جی. اور ایک باقاعدہ ایک اس کو بڑے سنجیدگی سے کیریئر کے طور پہ لیا جاتا تھا. اور کیونکہ ظاہر ہے ایک ہی پاکستان میں ٹیلی ویژن تھا اور اسی پہ سب کا پورے پاکستان کا فوکس تھا. آپ نے جس زمانے میں پی ٹی وی جوائن کیا، وہ پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو سیاسی طور پہ اتار چڑھاؤ کے وہ بڑا اہم پیریڈ تھا. کچھ یادگار خبریں جو آپ نے پڑھی اور کچھ ایسی بھی تھیں کہ جو آپ نہ پڑھ سکیں؟ جی بالکل، بہت واقعی بہت ہی یادگار تاریخ بن رہی تھی. پہلا جو سب سے تھا وہ تو وہی تھا جو مجھے جب میں آئی تھی، بھٹو صاحب کے تقریباً آخری مہینے تھے، اور وہ بڑا ہی ایک طرح سے ایک ایکسائٹنگ دور تھا. انہوں نے وقت سے قبل از وقت انہوں نے انتخابات کا اعلان کر دیا تھا. بالکل ٹھیک. تو وہ خبریں ہوا کرتی تھیں. اس کے بعد پھر 5 جولائی 77 مارشاء اللہ کی خبر، وہ بھی بہت مطلب وہ بہت ہی ایک افسوسناک خبر تھی جو میں نے پڑھی. پہلے تو خبر نامے میں یہ خبر پڑھی کہ ماشاء اللہ لگ گیا ہے ملک میں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو نیوز کا عملہ ہے وہ بیٹھا رہے، مطلب ہاں جا نہیں سکتا ابھی اسٹیشن سے. میں ٹی وی پہ تھی لاہور، شاید ریڈیو پہ بھی یہی ہوا ہو. تو پھر رات کو کوئی 12 بجے کے قریب ہمیں وہ مل گئے احکامات کہ جی کرفیو لگ گیا ہے ملک میں اور اب کیا کیا ہونا ہے. اور جو جملہ مجھے نہیں بھولتا کبھی بھی، وہ یہ تھا کہ رات 12 بجے سے ملک میں کرفیو لگا دیا گیا ہے، اپنے گھر سے نکلنے والے کو دیکھتے ہی گولی مار دی جائے گی. تو وہ مجھے اس وقت تو ایک خوف تھا، دہشت تھی. لیکن اب میں یہ سوچتی ہوں کہ اپنے ہی ملک میں اپنے ہی شہری کو اپنے گھر سے نکل کے سڑک پہ آنے پہ گولی مار دی جائے گی، یہ کیا تھا؟ تو بہت وہ مطلب ایک طرح سے تاریخ کی بہت ہی ہولناک خبر تھی وہ جو میں نے پڑھی. اس کے بعد پھر بھٹو صاحب کی پھانسی کی خبر، جو بھٹو صاحب کا جو سارا زمانہ چل رہا تھا ان کے مقدمہ چلنے کا، وہ کوریج بڑے عجیب انداز میں ہوتی تھی کہ جو ڈیفنس ہے وہ بالکل نظر نہیں آتا تھا. جو وہ تھے پروسیکیوٹرز، ان کے تمام دلائل ہم پڑھتے تھے کہ یہ الزام ہے اور یہ یوں ہوا اور یہ یوں ہوا، جس کا مقصد ہوتا تھا کہ بھٹو صاحب کو
ثابت کیا جائے کہ وہ مجرم ہے. ایک طرفہ سٹوری ایک طرفہ سٹوریز ہوتی تھی بالکل. اور پھر ان کے لمحہ آیا کہ جب ان کو جس دن پھانسی دی گئی. اس وقت میں اسلام آباد میں تھی, خبر نامہ سینٹرلائز ہو چکا تھا راولپنڈی, اسلام آباد راولپنڈی میں ہی تھے اسٹیشن, وہاں سے ہوا کرتا تھا. اس روز تو پھر لوگ کافی ذرا جو نیوز کا عملہ تھا وہ تھوڑا سا گھبراہٹ میں تھا, تو وہ فون آ رہے تھے بار بار, خبریں پڑھ لیں گی آپ, بھٹو صاحب کی پھانسی کی خبر پڑھ لیں گی, رو تو نہیں دیں گی نا, گھبرائیں گی تو نہیں. تو وہ بہرحال میں نے کہا جی تربیت ہی ایسی ہے ہماری. اب سارا عبدالعلی صاحب نے ہمیشہ یہی کہا تھا کہ دیکھو کچھ ہو جائے باہر, لیکن خبر آپ کو اسی طریقے سے پڑھنی ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کسی پہ خوش ہیں تو آپ کھلکھلا کے پڑھ رہے ہیں, اور کسی پہ غمزدہ ہیں تو روتے ہوئے پڑھ رہے ہیں. تربیت تھی یہ ہماری, اور بڑا مشکل کام تھا یہ. جی تو وہ میں خیر وہ پھر پڑھ لی وہ خبر. وہ بہت بری خبر تھی جو ہم نے پڑھی تاریخ کی ایک, اور پھر ایک خبر تھی جو نہیں پڑھی. اچھا گو کہ ایسا بھی ہوا. ہاں جی, گو کہ تاریخ کی وہ بھی بڑی ہولناک خبر تھی. دیکھیے اس لحاظ سے کہ ہمارے جو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے, ملک کے صدر تھے, ہماری فوج کے سربراہ تھے, بالکل, وہ ایک طیارے میں انہیں اس طرح سے اڑا دیا جائے, تو وہ اپنئی طور پر ایک بہت بری خبر تھی, ایک افسوسناک خبر تھی, ایک اپنے ایک شہری کے طور پر. تو وہ خبر جب ہوئی, اس دن بھی میری تھی خبر نامے پہ ڈیوٹی, اور جب میں پہنچی خبر نامہ پڑھنے کے لیے تو ہمارے تھے ایڈیٹر صاحب شکور طاہر صاحب, وہ ایک دم سے وہ آئے, نہیں بی بی آج آپ خبر نامہ نہیں پڑھیں گی. نہیں پہلے تو انہوں نے کہا بی بی آپ نے سن لی ہوگی بہت بری خبر ہے, آج جنرل ضیاء شہید ہو گئے, بہاولپور بستی لال کمال کے قریب جی جنرل ضیاء جو ہے وہ حادثہ ہو گیا, اور وہ جنرل صاحب شہید ہو گئے ہیں, تو بس آج یہ خبر صرف اظہر لودھی ہی پڑھیں گے, آپ نہیں پڑھیں گی. تو ان سے خیر پھر کافی میں نے تھوڑی سی کی کہ کیوں نہیں پڑھوں گی, میں نے بھٹو صاحب کی بھی پڑھی تھی. تو لیکن خیر وہ اتنا اس وقت وہاں پر وہ لگا ہوا تھا رش, ان کی وہ جو فوٹیج ثانیہ تھا, کوئی اس کے لیے تیار. بھٹو صاحب کی خبر کے لیے تو لوگ ذہنی طور پہ تیار تھے, صبح 2 بجے ہو گئی تھی ان کو پھانسی, تو سب کو اندازہ تھا. تو بس پھر وہ چلے گئے, میں ظاہر ہے وہاں بیٹھی رہی, میں نیوز کیٹس پڑھتی رہی اور سب ہوتا رہا. اور مجھے بڑا دکھ اس بات کا ہوا کہ اظہر لودھی صاحب نے وہ خبر پڑھی پوری آدھے گھنٹہ خبر نامہ, وہ بہت ہی آخر تک ان کی آواز وہ تھک گئے تھے, کیونکہ دیکھیے ایموشنلی آدمی ڈسٹرب تو ہوتا ہے نا. اور اظہر لودھی صاحب تو بہت خبر نامے میں آپ بریک نہیں لے سکتے, آپ نغمہ نہیں چلا سکتے, آپ نے تو پوری خبریں پڑھنی ہے. پروگرام میں تو یہ ہوتا ہے کہ جہاں کھانسی بھی آ رہی ہے آپ کہیں گے کہ آئیے نغمہ سنتے ہیں, تو مشکل کام ہے خبریں پڑھنا. تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں تھا کہ کوئی خاتون نان پروفیشنل تھا. اچھا اس زمانے میں یہ بھی اخبارات میں آتا تھا, بڑا بعد میں پتہ بھی چلا, مہتاب راشدی صاحبہ جو اس وقت مہتاب چنا تھی, انہوں نے بھی کہا کہ دوپٹے کا بھی تھا ایشو, میک اپ کا بھی. وہ کیا احوال ہے, آپ کو بھی کہا گیا تھا؟ بالکل, میں تو یہ کہتی ہوں کہ جنرل ضیاء صاحب جو اسلامی نظام لانا چاہ رہے تھے, ہم اس کی لیبارٹریز تھے. کیونکہ پہلے تو یہ ہوا کہ جی دوپٹہ ہو سر پہ, اور میک اپ نہیں ہوگا. نہیں, پہلے دوپٹے کا آیا تھا, پھر تھوڑے دنوں بعد دوپٹہ جب ہو گیا رائٹ, تو چلیے خیر, دوپٹہ ہمیشہ لباس کا حصہ رہا, ہمارے کلچر کا حصہ ہے. بالکل, وہ بس صرف اس زمانے میں تھوڑا سا مسئلہ یہ ہوتا تھا سجاد کہ میٹیریل اتنے ابھی امپروو نہیں ہوئے تھے, تو وہ بڑے سلپری سے دوپٹے ہوا کرتے, تو دوپٹہ گر جاتا تھا, دوپٹہ سنبھالنا بھی الگ مسئلہ, دوپٹے کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا تھا. تو پھر میں نے یہ کیا کہ ایک دفعہ میں نے بالکل, حالانکہ خواتین کا مسئلہ ساڑی سنبھالنا, ساڑی کا پلو ہوتا ہے, ساڑی کا پلو ہوتا تھا, لیکن ٹی وی میں دوپٹہ مسئلہ بن گیا. تو پھر میں نے یہ کیا کہ یہ بار بار سلپ ہوتا ہے, اور وہاں جب وہ سلپ ہوتا تھا تو نیوز روم سے آواز آیا کرتی, بی 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 سر ڈھکے, کیا کر رہی ہیں, نوکری سے نکلوائیں گی. صحیح. تو وہ تو پھر میں نے سوچا کہ جیسے نماز میں پڑھتے ہیں نا, ایسے باندھ لیتے ہیں, نماز میں تو باندھ لیتے ہیں نا, ویسے میں باندھ کے پڑھنا شروع کر دیا. میں نے کوئی 2 دن ہوئے تھے, تیسرے دن سیکٹری صاحب تھے نا جنرل مجیب, ان کا فون آیا, جنرل صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا ماہپارہ صفدر دوپٹہ اوڑھنے کا مذاق اڑا رہی ہیں. وہاں انہوں نے باقاعدہ وہ جو کیبنٹ میٹنگ تھی اس میں ڈسکس ہوا, اور انہوں نے پھر ان سے مجیب صاحب سے کہا کہ ذرا ماہپارہ سے پوچھیے یہ دوپٹے کا مذاق اڑا رہی ہیں. میں نے کہا توبہ میری یہ مجال. لیکن خیر پھر ہم نے کچھ کر ہی لیا تھا, تقریباً تمام دوپٹوں میں نا سوراخ ہو چکے تھے, پن لگا گھسا کے پیچھے. اور میک اپ کا بھی جی پھر تھوڑے دنوں کے بعد آ گیا کہ جی بالکل میک اپ نہیں ہونا چاہیے, سادگی جو ہے وہ اپنائیں, اور میک اپ بالکل ہونا نہیں چاہیے.
اب ہمارے اس وقت جو پروفیشنل ہمارے سینئر تھے مینجمنٹ، ان کو کم سے کم یہ کہتے کہ جی دیکھیے یہ کیمرے کی ریکوائرمنٹ، یہ والا آج کا زمانہ تھوڑی تھا، اتنے بڑے بڑے بلبس ہمارے منہ کے اوپر لگے، کئی دفعہ منہ پہ پھٹے ہیں، کرچیں بھی لگی ہیں. اچھا یہ بھی ہوا ہے جی. جب سخت گرمی ہوتی تھی نا، اسٹوڈیو پورے ٹھنڈے تو ہوتے نہیں تھے. راولپنڈی میں تھا ایک فوجی بیرک میں ٹیلی ویژن اسٹوڈیو بنا ہوا تھا، تو وہ ٹھنڈے تو نہیں ہوتے. جب زیادہ گرمی ہوتی تھی وہ جو ہے نا بلب وہ پھٹ پڑتے تھے جی. وہ 5-5 ہزار کے بلب اتنے ہوتے تھے، واٹ ہوتے تھے ان کا، جی واٹس کے. تو اس کی ایک ضرورت تھی کہ آپ اپنی بیس لگائیں. وہ مردوں کو بھی لگتی تھی، لیکن خیر وہ جی نہیں، جنرل صاحب کے آرڈرز ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا. تو وہ پھر جناب وہ ہم کیمرہ بھی وہ بالکل میک اپ بند ہو گیا. تو بڑے مزے کی سرخیاں لگیں اس زمانے میں اخبارات میں. آپ کو تو قتل یا موت کی دھمکی بھی دی گئی تھی، خط بھی لکھے گئے تھے نا؟ خط بھی لکھے تھے، لیکن اس پہ سرخی جو لگتی تھی وہ بڑے مزے کی تھی. وہ سنیے سجاد کہ لوگوں نے کہا اوہو نیوز کاسٹرز لگتا ہے کہ پرسہ دینے آئی، خبریں پڑھنے نہیں آئی، پرسہ دینے آئی ہیں. تو وہ آہستہ آہستہ پھر وہ سنا ہے کہ بیگم ضیاء الحق نے ان سے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو وہ پھر ریورس ہو گیا. پھر ہمیں اجازت، اور آپ کو جو خط آتے تھے وہ خط آنے شروع ہوئے تھے کوئی ارلی 80s میں. یہ خط کہ تم نے اگر یہ خبریں پڑھی تو تمہیں ہم مار دیں گے، تمہیں ہم گولی مار دیں گے جی. اس قسم کے خط آتے تھے باقاعدہ. مجھے افسوس ہے کہ میں نے وہ خط رکھے کیوں نہیں. خیر میرے پاس 2-3 خط آئے، میں نے کوئی پرواہ نہیں کی. میں نے کہا ٹھیک اس قسم کے آتے ہی رہتے ہیں. لیکن جو ہماری ایک کولیگ تھی ارجمن شاہین، نہیں سوری سوریا شہاب، ان کو جب آیا خط تو انہوں نے کہیں کسی نیوز والے سے ذکر کر دیا، جنگ کے کسی رپورٹر سے، اس میں اخبار میں آ گیا. وہ بھی تو گھومتے رہتے تھے نا وہیں، تو وہ اخبار میں آ گیا. بس جب وہ اخبار میں آ گیا تو پھر تو وہ خبر پورا اس پہ خبریں چھپ گئی. تو پھر جنرل صاحب کے فون آنے شروع ہوئے بہت کہ نہیں بالکل ہم میڈیا سے، بالکل اخبارات سے بات نہ کریں، ہم دیکھ لیں گے اور کوئی ہم پکڑیں گے ان لوگوں کو جو لوگ یہ دھمکیاں دے رہے ہیں، آپ لوگ بالکل فکر نہ کریں. کافی گھبرائے تھے وہ لوگ اس بات میں. پھر ہم واپس ریڈیو کی طرف آتے ہیں. میری اور آپ کی شناخت، آئی ایم پراؤڈ آف بینگ پارٹ آف ریڈیو پاکستان. ریڈیو پاکستان کا شعبہ خبر پھر آپ نے جوائن کیا، ٹی وی سے آ کے ریڈیو میں اسلام آباد میں آپ نے جوائن کیا. کیا ماحول تھا اسلام آباد کا ریڈیو نیوز کا؟ اس کو کون سے سینئر ایڈیٹرز سے جن کے نام آپ کو اب تک یاد ہیں؟ جی جب میں ریڈیو پہ چلی گئی، پہلے تو میں نے 2 سال پروگرام کیے ریڈیو اسلام آباد سے مختلف، لیکن جب میں ریڈیو نیوز میں چلی گئی اس وقت ہمارے ایک بہت ہی اچھے پروفیشنل صفدر احد صاحب ہمارے نیوز جو ڈائریکٹر نیوز تھے، بہت ہی بہترین انسان تھے، بہت پروفیشنل تھے اور بڑا خیال رکھتے تھے. اور یہ کہ کوئی وہ نہیں تھا سرکاری جیسے عہدوں کا ہوتا ہے وائٹ کالر کروفر نہیں تھا، کوئی کروفر نہیں تھا. کبھی کبھی وہ نیوز روم میں آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور کبھی پھر ہم لوگوں کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ پھر ہم بالکل ان سے دروازہ کھول کے اجازت لے کے ان سے بہترین ورکنگ ریلیشن شپ تھا. بہت اچھی. حسنی صاحب تھے، نذیر بخاری صاحب تھے اور ایک عثمانی صاحب تھے. یہ لوگ بہت، عثمانی صاحب اردو سیکشن میں ہمارے سپروائزر رہے سینئر. بالکل بالکل ٹھیک. آپ کے بھی رہے؟ جب میں نے 2002 میں جوائن کیا تو وہ ریٹائرمنٹ کے بعد کانٹریکٹ پہ تھے. اچھا. تو عموماً رات کو شفٹ جب واپس جاتے تھے تو وہ ہمارے ساتھ جاتے تھے. تو وہ بہت، اور وہ بڑے وہ بھی پاجامہ پہنتے تھے، وہ بالکل، اور بڑے وہ مطلب ہنساتے بھی رہتے تھے. بڑے نستعلیق قسم کی شخصیت تھی، بڑا دلچسپ، بہت ہی اچھا. پھر آپ بی بی سی سے وابستہ ہو گئی نا، اور وہاں جا کے آپ نے نشریاتی سفر کا آپ نے دوبارہ آغاز کیا. تو وہاں جب آپ نے بی بی سی جوائن کیا تو ریڈیو پاکستان ظاہر شناخت ہے، تو وہاں اس کے ٹیگ نے وہاں بھی آپ کو فائدہ دیا؟ کچھ آپ کو فیل ہوا؟ سجاد میں یہ بات بتانا چاہوں گی کہ ریڈیو اور ٹی وی کی شناخت ہی مجھے بی بی سی لے گئی تھی. ٹھیک. میں ماہپارا کچھ نہیں ہوں، میں ان اداروں کی وجہ سے ماہپارا صفدر تھی، یہی مجھے وہاں لے کر گئے. اور وہاں پر جب یہ اس شناخت نے ریڈیو کی اور ٹیلی ویژن کی میری کبھی پیچھا نہیں چھوڑا. ہر 2-4 دن کے بعد کوئی نہ کوئی یاد دلا دیتا تھا. جہاں آواز جاتی تھی، مثال کے طور پر سری نگر، انڈیا وغیرہ میں ہماری بات ہوتی تھی، مڈل ایسٹ میں ہماری بات ہوا کرتی تھی، تو جہاں آواز جاتی تھی وہاں لوگ آواز پہچان کے بات کرتے تھے. اور جو مجھے ایک جملہ آج تک نہیں بھولتا، میں نے اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا ہے اس کا، کہ سید علی گیلانی صاحب مقبوضہ کشمیر میں تھے اس زمانے میں. تو ان سے جب میں نے ان سے جب درخواست کی تو پھر انہوں نے
میرا نام سن کے کہا اچھا ہماری بیٹی ماہپارہ صفدر بول رہی ہے. واہ کیا بات ہے, زبردست. تو بہت خوشی ہوئی. اور اسی طرح انڈیا میں بھی لوگ پہچان لیتے تھے, مڈل ایسٹ میں پہچان لیتے تھے. بھارت میں ریڈیو پاکستان آج بھی بہت سنا جاتا ہے. آج بھی سنا جاتا ہے, بالکل. مڈل ایسٹ میں بہت سنا جاتا تھا. بالکل. میں ایک مرتبہ گئی اور وہ ہم کیمپ میں, میں اتر کے اندر گئی, پیچھے میں جو صفدر تھے انہوں نے بتایا کہ آپ نے پہچانا نہیں, یہ ماہپارہ صفدر ہیں. تو میں جب آئی تو وہ تو میرے گھٹنے چھو رہے تھے. ہم تو آپ کو انڈیا میں سنتے تھے, ریڈیو پاکستان. ریڈیو پاکستان انڈیا میں سنا جاتا ہے. جی بہت سنا جاتا ہے, ابھی بھی فیڈ بیک بہت آتی ہے. سری نگر میں بہت سنا جاتا ہے. اور جہاں پر ٹی وی جاتا تھا وہاں پر ظاہر ہے کہ وہ کرتے تھے. اور جو ریڈیو کی سب سے بڑی, دیکھیے میں آئی تھی زلزلہ کور کرنے 2005 میں, جی آزاد کشمیر کا, مظفر گڑھ میں. جی میں مظفر گڑھ میں کھڑی ہوئی, لوگوں سے انٹرویو کر رہی تھی, بات ریکارڈ کر رہی تھی. تو تھوڑی دور کھڑے ہوئے ایک کیپٹن صاحب آئے اور وہ آ کے انہوں نے پوچھا اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو آپ ماہپارہ صفدر ہیں؟ میں نے کہا جی. تو میں نے کہا آپ کو کیسے؟ کہنے لگے میں جب سیاہ چین میں تھا تو خبریں سنا کرتے تھے. واہ کیا بات ہے. اتنی ابھی بھی ایسے ہی ہے کہ سیاچین میں ریڈیو پاکستان کی نشریات جاتی ہے اور وہی معلومات کی جو ہے رسائی کا ذریعہ بھی ہے. اچھا ماہپارہ صاحبہ, آپ کا جو یہ بہت طویل اور یادگار نشریاتی کیریئر ہے, ٹی وی کے حساب سے بھی اور ریڈیو کے حساب سے بھی, دونوں میڈیم میں آپ نے لاتعداد شخصیات سے آپ نے ملاقاتیں کی, انٹرویوز کیے. کچھ ایسی شخصیات جو آج بھی آپ کا سمجھتے ہیں جن سے آپ نے گفتگو کوئی انٹرویوز کی وہ آپ کے یادگار ہیں, ہمارے خاص طور پہ اس نوجوان نسل کی جو آج آپ کا یہ پروگرام دیکھ رہی ہے, کہ جو ہمارے سینئرز تھے ان میں کن کن سے آپ کی نشستیں رہیں, کچھ اگر آپ شیئر کرنا چاہیں. سجاد, سارے ہی انٹرویوز میرے لیے تو بہت ہی یادگار ہیں. یہ شخصیتیں تاریخی شخصیات تھیں. انتظار حسین, احمد ندیم قاسمی, اور اس کے علاوہ منیر نیازی, یہ لوگ تو اپنی جگہ پورے خود ایک اسکول ہیں پورے. تو ان سے کی, اور جو فلمی دنیا میں دیکھیے بابا چشتی سے کی میں نے بات. بابا چشتی سے میں نے ان سے وہ اتنے, جسے کہنا چاہیے اب ڈاؤن ٹو ارتھ کا کیا ترجمہ سمجھ میں نہیں آ رہا, سوری, بعض وقت ہوتا ہے وہ. میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ اگر ریڈیو پاکستان پہ آ جائیں. یقین کیجئے وہ ریڈیو پاکستان آئے, ان کی عمر اس وقت ماشاءاللہ 85 سال تھی. بالکل وہ چلتے ہوئے بالکل توانا حالت میں وہ آئے, اور یہ جو بڑا ہال ہے یہاں کا ریڈیو کا, جی اس میں, اچھا وہاں بیٹھ کے, اور پھر ہم نے ان سے ہارمونیم پہ ان کا گانا بھی سنا. اور وہ میں کہتی ہوں وہ تو ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے مجسمے بنا کر رکھنے چاہیے ہیں. آپ نے سیاسی شخصیات کے انٹرویوز بھی کیے, فنون لطیفہ سے منسلک بھی, کیا فرق فیل ہوا ٹریٹمنٹ میں؟ نہیں, جو فنون لطیفہ والے جو انٹرویوز ہیں نا وہ تو ایک یادگار ہوتی ہے, زندگی کا ایک اثاثہ. دلیپ کمار کا بھی تو انٹرویو کیا؟ دلیپ کمار کا انٹرویو کیا, جی بالکل. ندیم کا کیا, محمد علی کا, زیبا کا, سبیہ خانم کا انٹرویو کیا, سریا ملتانی کا کیا, فریدہ جی کا تو ابھی بہت ریسنٹلی کیا ہے. تو ان کو بھی کتابی شکل میں دینے کا ارادہ ہے آپ کا؟ جی تھوڑے سے پروفائل تو میں نے اس کتاب خاکوں کی صورت میں تو دیے ہیں. اب اس کو تھوڑا دیکھیے, سوچتی ہوں اچھا وہ ہے آپ کی سجیشن کہ اس کو بڑھایا جائے. ابھی میں نے یہی سوچا کہ کم سے کم نئی نسل ان سے واقف تو ہو جائے, اور میں ویلاگز بھی کرتی ہوں تو اس میں یہی کہتی ہوں کہ یہ ہماری زندگی, ہماری فلمی دنیا کے اثاثے ہیں یہ لوگ, ہمارے یہ خزانے ہیں ثقافت کے اور موسیقی کے. میرا تو یہ مطلب کہنا ہے کہ ایک باقاعدہ عجائب گھر, آڈیٹوریم ہونا چاہیے جہاں پہ ہمارے یہ تمام جو اتنے سینئر اساتذہ ہیں کسی بھی فیلڈ میں, موسیقی میں یا اداکاری میں, ان کے وہاں پر مجسمے لگائیے, تصویریں لگائیے, ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا جائے, اور ان کے بارے میں معلومات ہوں تاکہ نئی نسل اس کو لے کر آگے بڑھے. مبارک صاحب, آپ سے میں گفتگو کر رہا ہوں تو یقین جانے مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں ابھی بھی ریڈیو سن رہا ہوں. اچھا, یعنی آپ کی آواز, آپ کا انداز بالکل محسوس ہوا کہ آف دا مائک اور آن دا ایئر آپ کا سیم ہے. ہماری وہ نوجوان نسل جو آج کل ابلاغ کی تعلیم حاصل کر رہی ہے, اور پھر سے پاکستان میں لاتعداد ٹی وی چینلز ہیں, اور سینسیشنزم ہر وقت پورے سارا دن آپ دیکھتے ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ یہ جو نیا بدلاؤ آیا ہے, جو نیا رجحان آیا ہے, کیا یہ زیادہ دیر تک برقرار رہے گا؟ سجاد, ایک تو میں بنیادی طور پر تھوڑی سی اس کی ناقد ہوں, یہ جو ایک دم سے آیا ہے بدلاؤ,
بدلاؤ ایک دم سے جب بھی آتا ہے تو اسی طرح سے انتشار پیدا ہوتا ہے. یہ بدلاؤ ایک دم نہیں آنا چاہیے تھا, یہ بدلاؤ آہستہ آہستہ آنا چاہیے تھا. ایک دم جو اتنے چینل آ گئے تو لوگ تیار نہیں تھے اس کے لیے, اور جنہوں نے چینلز بنائے وہ بھی تھوڑی سی ان کی صحافت کی خدمت کرنا ان کا بالکل ان کا وہ نہیں تھا, کیا کہنا چاہیے, ان کی منشا اور مرضی یہ نہیں تھی. ایک طرح سے مجھے تو لگتا ہے, پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے یا نہیں, کہ یہ کچھ کمرشلزم زیادہ آ گئی ہے. اور جو وہاں پر لوگ کام کرتے ہیں, جو نئے بچے اینکرز ہیں, وہ لوگ سب ظاہر ہے محنت کرتے ہیں لیکن تربیت کوئی نہیں ہے. دیکھیے اتنی جب چینل, اتنا میڈیا ماشاءاللہ سے اچھی بات ہے ایکسپینڈ ہوا تو گرو کیا اس نے, پھیلا, باقاعدہ پھیلاؤ آیا اس میں. تو ایک اکیڈمی بنانے میں کیا حرج تھی؟ پونے کے طرز کی, جیسے انڈیا میں ایک وہ ہے اداکاری کی اکیڈمی, اس طرح کی ایک اکیڈمی یہاں بھی ہوتی, بلکہ ریڈیو پاکستان کی تو جی میں یہاں خوشخبری بلکہ دینا چاہوں گا اپنے ناظرین کو, سامعین کو, کہ حکومت کا پلان ہے کہ آنے والے دنوں میں ریڈیو پاکستان, پی ٹی وی اور انفارمیشن اکیڈمی کی مل کے ایک فلم سٹی اور ایک اکیڈمی بنائی جائے, جہاں نئی نسل کو خاص طور پہ جو صحافت سے اور نشریات کے بدلتے ہوئے تقاضے ہیں ان کو ہم آہنگ کرنے کے لیے ان کو تربیت دی جائے. اداکاری اس میں تمام فن لطیفہ, موسیقی ہے, اداکاری ہے, ویڈیو پوڈ کاسٹ پروڈکشن ہے. ہمارے ریڈیو پاکستان کی جو اس وقت اکیڈمی ہے وہاں شارٹ کورسز کا آغاز ہو چکا ہے. تو یہ ایک کام تو خوشخبری, چلے آپ نے یاد دلایا تو ہم نے کہا یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. اور مجھے لگتا ہے جیسے یہ کہ جو میرے ذہن میں تھا یہ بالکل اس کی تعبیر ہے کہ ہم لوگ یہی وہاں, کیونکہ صفدر کا تعلق بھی ریڈیو صفدر پڑھاتے بھی رہے ہیں اکیڈمی میں خود, تو ہم لوگ یہی کہتے تھے جب یہ آتا تھا نا کہ جی اکیڈمی کی کیا ضرورت ہے, اس کی عمارت آدھی کر دو. ایک زمانے میں بہت چلا ہوا تھا کہ اس کو کرائے پہ دے دو, تو ہم کہتے تھے کہ اتنی ضرورت ہے ریڈیو پاکستان کی اکیڈمی کو اور پھیلائیے اور اس کو بڑھائیے. اتنا میڈیا ہم آپ سب اس وہیں سے کے ٹرینڈ ہیں, وہ آپ تربیت دیجیے. تو آخری کوئی بات جو آپ ریڈیو کے کیمرے کے ذریعے کہنا چاہیں گی؟ ریڈیو کے کیمرے کے ساتھ میں یہی بات کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے میرے نزدیک ریڈیو کی اہمیت کبھی کم نہیں ہوتی. باہر کی دنیا میں بھی اتنے ہی چینلز ہیں, ویسے وہاں پر شاید اتنے چینلز جتنے پاکستان میں ایک دم سے کھل گئے, وہاں کھلے ہیں, وہاں بھی ہیں, لیکن بہت آہستہ آہستہ وہاں پر بنے ہیں. اور یہ ہمارے ہاں تو صرف یہ ہے نا کہ ہر چینل پہ کرنٹ افیئر چلا, 3 لوگ بیٹھے ہیں کمرے میں اور بس وہ ٹاک شو چل رہے ہیں اور وہ سارا کچھ چل رہا ہے. باہر یہ ہے کہ بڑا انہوں نے فوکس کر دیا ہے کہ اگر کوئی انٹرٹینمنٹ میں تو وہی ہے, آڈینس اسپیسیفک چینل ہے. آڈینس جی, پولیس کی کارکردگی دکھائی جا رہی ہے تو ایک الگ چینل ہے, وہ اسی پہ چلتا رہتا ہے اس طرح کا. تو اس کے باوجود دیکھیے وہاں ریڈیو کی اہمیت کم نہیں ہوئی. بی بی سی جو ہے وہ اسی طرح سے وہ ادارہ ہے, اور آج بھی آج کی دنیا میں بھی جب کوئی بہت بڑا کوئی خدا نہ خواستہ بری خبر ہو تو پھر ہر کوئی چاہتا ہے کہ ایک کریڈیبل ادارہ, کریڈیبل ادارہ ہو جہاں سے انہیں صحیح خبر ملے. تو ریڈیو پاکستان کی اہمیت ہرگز کم نہیں ہوگی, لیکن یہ کہ کریڈیبلٹی اور آبجیکٹیوٹی بہت ضروری ہے. یہ پاکستان کی پہچان ہے باہر کی دنیا میں, ریڈیو پاکستان کی پہچان ہے, اور اس ادارے کو ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح قائم اور دائم رہنا چاہیے. اور جو اس کا عملہ ہے ان کی بہت حوصلہ افزائی ہونی چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی ہونی چاہیے. مہاپارا صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. اور آج ہمیں آپ کو یہاں ویڈیو پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو میں بلا کے ایسا محسوس ہوا جب ہم نے آپ کو دعوت دی کہ ہم ریڈیو ہی کی اپنے ایک فیملی ممبر سے بات کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی آج کے ویڈیو پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا. اس پوڈ کاسٹ کے لیے آپ پروڈیوسرز تھے غلام حیدر, زنیرہ خالد, اور مجھے ایگزیکٹو پروڈیوسر سجاد پرویز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.